جس برابری کی بات کر رہے تھے کہ یہ دیکھیے یہ جو ٹویٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، ظاہر ہے اب یہ تو یعنی جو سفارتی حلقے ہوتے ہیں وہ ایک ایک جملہ ایک ایک نقطہ ہر چیز بڑی میجر دیکھی جاتی ہے کہ کیا اس ٹویٹ میں بھی وہ ساری کی ساری الحمدللہ برابری کی بات ہے نا، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ جب، اور میں اپنے ناظرین کے لیے دوہرا دوں پھر آپ دونوں اس پر تجزیہ کر دیے کہ یعنی اس ٹویٹ کو، اس پیغام کو جس کا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے، جس کو سفارتی حلقے پڑھیں گے، اس کا بہت ڈیپ انالیسس کریں گے، اس میں بھی بھرپور برابری اچیو کی ہے نا ہم نے، کہ جس میں وہ کہتے ہیں After a long night of talks mediated by the United States، ایک طویل رات جب بات چیت ہوتی رہی امریکہ کی ثالثی میں یا میڈیشن میں، I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. کوئی نیوٹرل آبزرور بھی، خاور گھمن صاحب starting from you and then مالک صاحب، یہ کہے گا نا کہ اس ٹویٹ میں کسی ایک ملک کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہے بلکہ برابری کی بات ہے؟ خاور صاحب پہلے مالک صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے مالک صاحب میرا خیال ہے ٹرمپ کی ٹویٹ سے زیادہ امپورٹنٹ جو پوسٹ آئی ہے وہ مارکو روبیو کی ہے، سیکرٹری کی. بڑی انٹرسٹنگ ان کا پوسٹ آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 48 گھنٹے میں وائس پریزیڈنٹ وینس نے اور میں نے انگیج کیا سینئر انڈین اور پاکستانی آفیشلز انکلوڈنگ پرائم منسٹر مودی، شہباز شریف، ان کے فارن منسٹر، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف آصم منیر، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبل اور آصم ملک، جنرل آصم ملک جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں. انہوں نے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس کہ دونوں نے اگری کر لیا امیجیٹ سیز فائر، اور اب ہے جو اصل آپریشنل لائن ہے، اینڈ ٹو اسٹارٹ ٹاکس آن اے براڈ سیٹ آف ایشوز ایٹ اے نیوٹرل سائٹ. ابھی تک ہماری کوئی کمیونیکیشن ڈائریکٹ نہیں تھی انڈیا پاکستان کی. اب جب ہمیں پوچھ رہے تھے میں ڈار صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ ابھی براڈ سیٹ ہے، ابھی چیزیں ہونی ہیں. لیکن یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ براڈ سیٹ آف ایشوز، براڈ سیٹ کا ایشوز ہے، کشمیر ایشو بھی ہے ہمارا، انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہے، تمام آپ کی ایل او سی والا ایشو ہے جو ہمارا شملہ معاہدہ تھا. بڑی سیریس ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم ایک نیوٹرل سائٹ پہ بات کریں گے. 12 مئی کو پہلی بات چیت ہونی ہے ڈی جی ایم اوز کی، جو ملٹری آپریشنز کے ڈی جیز ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہاٹ لائن پہ بات کرتے ہیں ان کی. لیکن یہ جو لائن ہے یہ بتاتی ہے ٹرمز آف سیسفائر، بتاتی ہے کہ انڈیا کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے، کتنا بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے. خالی یہ ذلت نہیں ہے جو فوجی ذلت ہوئی ہے، یہ جو ان کا فیس لاس نہیں ہوا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جن چیزوں پہ فریز کر کے بیٹھے تھے اور نیوٹرل سائٹ پہ طے کرنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی اور پاکستان نے اس پہ ڈیفینیٹلی ہارڈ لائن لی ہوگی کہ ایسے بات نہیں ہوگی، ہوائی باتیں نہیں ہوں گی، ہمارے ساتھ شرائط طے کریں. تو بہت بڑی شرط یہ طے ہو گئی ہے کہ تمام ایشوز پہ گفتگو ہوگی، نیوٹرل وینیو پہ ہوگی، تاکہ یہ بحث بھی ختم ہو جائے کہ ہم نے انڈیا نہیں جانا، انڈیا نے یہاں نہیں آنا. یہ بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بیکاز انڈیا پاکستان سے ہر بات پہ بات کرنے پہ تیار ہی نہیں تھا. کشمیر پہ بات نہیں کرتا تھا، کہتا تھا ہمارا مسئلہ ہے. ٹریٹی پہ کہتا تھا ہم نے یونیلیٹرلی کر دی ہے. اس کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے. یہ اب اندازہ ہم نے تو وہ زمانے بھی دیکھے نا جب کہتا تھا کہ پہلے آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا بند کریں، سیف ہیون بند کریں، پھر بات ہوگی. ہم نے تو وہ زمانے بھی دیکھے. اس ٹویٹ کے بعد اندازہ ہو گیا کہ بڑی کمپریہنسو ڈیفیٹ ہے. یہ صرف ملٹری ڈیفیٹ نہیں ہے، ریفیل کا رونا نہیں ہے، S-400 کا رونا نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ جو انڈیا نے بدماشی سے بات کرنی بند کی ہوئی تھی وہ مان گیا ہے، نیوٹرل سائٹ پہ مان گیا ہے. اور نیوٹرل سائٹ کا مطلب ہے ہمیشہ بھی میڈیٹرز ہوتے ہیں. جس طرح اس وقت یوکرین کی بات ہو رہی ہے رشیا کے ساتھ، ایک نیوٹرل سائٹ پہ ہو رہی ہے، تو پھر اس میں گارنٹرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، سعودی عربیہ ہے، دوسرے. انڈیا نے اپنے آپ کو دھکیلا ہے جوتے کھا کے، اب اس بات پہ ہے جس پہ پاکستان پرامن طریقے سے بات کر رہا تھا. آئی تھنک اب اس ٹویٹ کے بعد، اس ایکسپوز کے بعد مجھے جینوئنلی آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ خالی ملٹری ون نہیں ہے، بہت کمپریہنسو جیت ہے پاکستانی لیڈرشپ کی، سویلین اینڈ ملٹری بوتھ، اور اوور انڈیا. اور یہ بڑا شرمناک دن ہے مودی کے لیے. اچھا وسیم، اس پہ تھوڑا سا ایڈ یہ کرتا چلوں کہ آپ کے آنے سے پہلے عبد الباسط جو فارمر ہمارے ہائی کمشنر جو انڈیا کے اندر رہے ہیں، وہ یہی پریسائزلی بات کر کے گئے تھے. وہ بتا کے گئے تھے کہ ہمیں اب بائی لیٹرل سیز فائر انڈیا کے ساتھ نہیں کرنی، ہمیں بائی لیٹرل کوئی رابطہ بھی نہیں ان سے کرنا. ہم نے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بات نہیں کرنی، ہم ان کے ایون پرائم منسٹر کے سے بھی بات نہیں کریں. اب بات ہوگی جب درمیان میں کوئی پڑے گا، درمیان میں کوئی گارنٹر پڑے گا. اور جس طرح کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ 2000 سے آن ورڈ 2 دہائیوں سے ہم دیکھیں
تو ایوری ٹائم پاکستان انڈیا کا فیس آف ہوا ہے تو جو افیکٹولی جب انٹرونشن امریکنز کی ہوئی ہے تو کسی سائڈ پہ ہم یہ معاملہ لگا ہے. تو امریکنز ہیو انٹروینڈ افیکٹولی اور ظاہر ہے کل سے سعودیز یو اے کے جو امبیسڈر ان کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر انگیج ہیں. اور اب اس سے جو اگلا چیلنج ہے نا وسیم وہ شروع ہو گیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ کو آپ جو ہے ٹیبل کے اوپر ہار دیتے ہیں. تو اب ایک اگلا چیلنج ہے اور ابھی تک جتنے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے سٹیپس اٹھائے ہیں 22 اپریل سے آن ورڈ وہ بالکل تحمل سے سوچ سمجھ کے انہوں نے اٹھائے ہیں. اس کے پیچھے ریشنل ہے. کہیں پہ ہم نے کوئی ایسا کوئی پینک نہیں دکھایا, کہیں پہ ہم پرووک نہیں ہم ہوئے. کوشش تھی انڈیا کہ ہم پرووک ہوں, پہلے ہم حملہ کریں اندر گھس کے ان کو ماریں, ان کو ایک پروٹیکس دیں کہ دیکھیں پاکستان اندر آ گیا. سٹیپ وائز جو ایسکلیشن بڑھتی گئی ہم نے جواب دیا اور ساری دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ نہ کریں. رات کو جب ہمارے بیسز کے اوپر وہ آئے تو اس کے بعد ہمارے ہاتھ بند گئے تھے. ہم رات کو جب آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن کر رہے تھے کہ انف از انف, اب ہمیں جانا پڑے گا. اس کے بعد ہم گئے اور دیکھیں اللہ کا اتنا لاکھ شکر ہے کہ انڈین اکانومی دیکھیں ہمارے پاس 8-10 ارب کے ہمارے ایکسچینج فارن ایکسچینج کے, ان کے پاس 700-800 ارب کے. بڑی اکانومی, بڑا ملک, دنیا کی نظریں, دنیا کی مارکیٹ ہے وہاں پہ. ساری دنیا وہاں پہ اپنا جو ہے فیکٹریز لگانا چاہتی ہے, امریکہ ہو, رشیا ہو, سعودیز, ایوری باڈی. لیکن جب ہمارے ساتھ اس کا فیصلہ ہوا ہے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ پہنچی ہے. پاکستان کمزور ملک ہے. مالک صاحب نے بڑا عامیانہ انداز میں اس کو سمجھ کیا بڑا سزا کہ بدماش پٹ گیا ہے. اب میں اس میں اضافہ بدماش کے سارے ساتھی رسوا ہو گئے کہ یار